پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک خصوصی پروگرام ہے اس سوال کے حوالے سے جو اس وقت پورے پاکستان میں گونج رہا ہے کہ کیا پاکستان میں نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بننے چاہیے یا نہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا لوکل باڈیز کا نظام اتنا فعال کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے جو اختیارات ہے وہ نچلی سطح تک پہنچیں, ایک عام آدمی تک پہنچیں. سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ شاید پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہے, بلوچستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہے, سندھ کے کسی کونے میں بیٹھا ہے, کے پی کے پنجاب کے کسی حصے میں بیٹھا ہے, کیا اس کی آواز ایوان بالا تک پہنچے گی یا نہیں, کیا اس کی داد رسی کی جائے گی یا نہیں, کیا اس کے مسائل اس کے گھر کی دہلیز پہ حل ہوں گے یا نہیں, کیا اسے اپنے مسائل کا حل کرانے کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے پھر ان ایوانوں کا دھکا کھانا پڑے گا, ان عمارتوں تک پہنچنا پڑے گا جہاں سے شاید اس کے حق کا کوئی فیصلہ ہو سکے, جہاں پہ اس کی فی الحال کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. کیا نئے صوبے بنا کے پاکستان میں ایک نئی سمت کی طرف پاکستان بڑھ سکتا ہے نہیں؟ کیا یہ ایک اور مثال بھی ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں جو مختلف پروجیکٹس ہیں جو عام طور پہ اس تعصب کی نظر ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی اپنی مختلف حصوں میں تقسیم ہے, آج کیا وہ اس چیز کو ختم کر کے ہم ایک پاکستانی کے طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ بھی ایک سوال ہے کہ غریب انسان جس کے حوالے سے آج کوئی داد رسی نہیں, کوئی سوال نہیں کرتا, کوئی اس کے اختیارات کی بات نہیں کرتا, کوئی اس کی نوکری کی بات نہیں کرتا, کوئی اس کے علاج کی بات نہیں کرتا, کیا اسے یہ سارے معاملات اس کی گھر کی دہلیز تک پہنچائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ پروگرام میں آج پھر سے یہی بات ہوگی اور یہ کنٹینیوشن پروگرام ہے. کل آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے یہ جو سارا ماحول تھا, ہم نے مختلف اینالسٹ سے بات کی اور جانا کہ کیا پاکستان میں اس وقت کون سی چیز اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے اور اگر یہ عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو گفتگو کی گئی, اس کے بعد پورے ملک میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا پاکستان میں نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بننے چاہیے یا نہیں. اسی حال سے پروگرام میں آج بھی بہت سارے مہمانوں سے گفتگو کریں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی آواز آپ کو سنائیں کہ اصل پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے, پاکستان کی عوام کیا کہہ رہی ہے, آئیے سناتے ہیں. نئے صوبوں کے قیام کے بارے میں بات کر رہی ہے. پہلے تو یہ کہ جو پہلے سے آلریڈی جو صوبے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں ان پر حکومت فوکس کرے, وہاں پر سہولیات جو میسر کرے. اس کے برعکس جو ہے اگر نئے صوبے بنا رہے تو ایک خوش آئند بھی ہے, جس طرح کہ ایک اگر والدین ہیں ان کے 4 اولاد ہیں, 4 اولادیں وہ ایک گھر میں رہ سکتی ہیں, لیکن 4 اولادوں کے آگے اولادیں بڑھ جائے تو اس کے لیے وہ ایک جو گھر ہے وہ ناکافی ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہوتا ہے کہ اپنے مزید گھر ان کو بڑھانے پڑتے ہیں تاکہ جو ہے تمام کے اولاد, تمام کے جو بچے ہیں وہ وہاں پر بآسانی رہ سکے. تو اس طرح سے اگر پاکستان میں نئے صوبے کا قیام عمل میں لایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس سے پاکستان کے گروتھ میں, پاکستان ترقی میں جو ہے کافی اضافہ ہوگا. پاس جنوبی پنجاب کو چلانے کے لیے زر مبادلہ کدھر سے آئے گا؟ کوئی مجھے آپ بتائیں کہ گورنمنٹ کی ادھر کوئی بہاولپور سے لے کے یا سالکہ آباد تک کوئی انڈسٹری ہے, کوئی سٹیل مل ہے, یا صوبہ کیسے چلے گا؟ کدھر سے آپ جو ہے ملازم ان کو تنخواہیں دیں گے, دفتر کدھر سے چلائیں گے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ 70% تو آپ کی جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ کاشتکاری ہے. کاشتکار جو ہے وہ پچھلے 8 سالوں سے ہے جو کرائسس میں جا رہا ہے, اس لیے صوبہ نہیں بننا. نئے صوبے کے قیام سے بہتر ہے کہ میں اپنا مشورہ یہ دوں گا کہ جو موجودہ صوبے ہیں ان میں جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں بہتری کی جائے, ہیلتھ, ایجوکیشن, ان میں فوکس کیا جائے, کیونکہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے یہ ملک کا سرمایہ ہیں, یہ آگے آ کے ہمارے ملک کو بہتر بنائیں گے. 100% بننے چاہیے اور خاص طور پہ کراچی میں بننے چاہیے. بالکل مسئلے مسائل حل ہوں گے صوبے بننے سے. جو وزیر اعلیٰ, وزیر داخلہ, جتنے بھی پروونس کے الگ الگ وزیر ہوں گے, اور جب الگ الگ وزیر ہوتے ہیں ان کو الگ الگ بجٹ ملتا ہے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. صوبہ ہوگا تو اس سے فائدہ ہمیں ہوگا کہ ہم پیسے کے معاملے میں, کنسٹرکشن کے معاملے میں, پروموشن کے معاملے میں, ڈیولپمنٹ کے معاملے میں وہ اس میں صوبہ اگر ہوگا تو زیادہ ترقی ہوگی. کیونکہ عوام بہت زیادہ ہوگی ہے, صوبے بنیں گے تو سہولتیں بھی ملیں گی الگ الگ, تو عوام کے لیے بہتری ہوگی اس میں. ابھی جو ہے نا, ابھی حالات دیکھ رہے ہیں آپ سندھ کے کیا حال چل رہے ہیں. اب ایک کے ہاتھ میں ہے تو کتنا کرپشن ہو رہی ہے. جب اس کے 3-4 صوبے بن جائیں گے تو اس کے وزیر الگ الگ ہوں گے, ہر کوئی اپنی توجہ دے گا اور اپنے کام کرے گا اور ایمانداری چلائیں گے. ابھی ایک کے ہاتھ میں ہے, اب وہ کرپشن کر رہے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہمارا یہ پورا شہر ہے آپ کے سامنے, جو جی ڈی پی کی کراچی دے رہا ہے, باقی پھر ہمیں اس کا ریٹرن کیا مل رہا ہے؟ نہ ہمیں سڑکیں ہمارے پاس اچھی ہیں, کچھ بھی نہیں. انتظامی بنیاد پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پہ جو نا غیر مقامی علاقے سارے مسلط کرے میں, چاہے پولیس ہو یا ایڈمنسٹریٹر ہو, کچھ بھی ہو, سارے غیر مقامی ہیں. مقامی کوئی بھی نہیں ہے, نہ یہاں پولیس والا مقامی ہے,
نہ یہاں کی انتظامیہ مقامی ہے، کیونکہ ان کی غرض نہیں ہے، اس شہر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. صوبہ بننا چاہیے اور بننا چاہیے، لازمی بننا چاہیے. میرے خیال میں نہیں بننے چاہیے، کیونکہ پھر اس سے افراتفری مچے گی. اس سے یہ ہے کہ لسانیت کو آپ جو ہے فروغ دے رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہاں پہ کراچی کے مسائل صوبے سے تھوڑی کوئی حل ہوں گے. یہاں پہ اپنی ہر کوئی جو ہے پھر اپنی شہر لے کے بیٹھ جائے گا، اپنے جو ہے محلے لے کے بیٹھ جائے گا کہ ہمارا محلہ ہے، یہ ہمارا محلہ ہے. تو اس کے جو کام ہوں گے وہ نہیں ہوں گے. یہ تو بیکار میں جو ہے ایک لاسانی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. زیادہ ہے. جو نئے صوبے بنیں گے ان کے لیے نئے پارلیمنٹ بنیں گے، نئے وزراء آئیں گے، تو وہ کہاں افورڈ کر پائیں گے؟ آلریڈی ہم لوگ IMF کے قرض دار ہیں. اب دیکھیں نا ایک ٹاؤن میں کتنے ناظم ہوتے ہیں، کون سے مسائل ہمارے حل ہوئے؟ نہیں ان کے سارے پیسے اپنی جیب میں جائیں گے اسی کے لیے. غریب کے لیے عام روڈ کچھ بھی نہیں ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ ایجوکیشن پہ کچھ کام ہو رہا ہے، نہ کوئی میڈیکل پہ کوئی کام ہو رہا ہے. سب اپنے لیے لگے ہوئے ہیں. صوبہ بنانے کی ضرورت. آپ نے سنا پاکستان کی عوام کی رائے کیا ہے. موسٹلی کلیئر ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام اس حوالے سے ڈپرائیوڈ ہیں کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ ریزالو نہیں ہو رہے. اور اس کے ریزولوشن کے لیے جو بہتر عمل ہو وہ حکومت کو کرنا چاہیے، چاہے نئے صوبوں کا قیام ہو، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا قیام ہو، یا موجودہ سسٹم کو بہتر بنانے کی بات ہو. ہمارے ساتھ اس وقت دو بڑے خاص مہمان لائن پہ ہیں. نعیم خان صاحب جو کہ اینالسٹ ہیں، اور فضل کریم صاحب جو کہ ایک ریناؤنڈ بزنس پرسنالٹی ہیں. فضل صاحب، اگر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یو نو دا پلس کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے. فضل صاحب، واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں جو نئے صوبوں کی جو ڈیبیٹ ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی اس پہ کوئی بہتری آئے گی یا نہیں؟ فضل صاحب، کین یو ہیئر می؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بولنے کے لیے مدعو کیا. دیکھیں، جہاں تک بات ہو رہی ہے اس وقت صوبوں کی، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بنانے کی، تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ جو ہے اس کو جاننا ضروری ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان 79 ایئرز کا ہو چکا ہے، اور پاکستان کو جو اصل پرابلم رہی ہے، جو آپ کا سوال بھی تھا، وہ گڈ گورننس کی رہی ہے. اور گڈ گورننس نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کو، جو ابھی آپ کے ویورز بھی بول رہے تھے، چیزیں جو دیکھ رہے تھے، جو کمنٹس تھی عوام کی، ان کو ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا فیکٹ بتاتا ہوں کہ ایک سینسس ہوا تھا 1972 کے اندر، اور اس وقت پاکستان کی پاپولیشن تھی 6.5 کروڑ تک کی، اور ہمارے 4 صوبے تھے. آج ہماری پاپولیشن جو ہے، کوئی کہتا ہے 25 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 28 کروڑ ہے، اور ہمارے صوبے اتنے ہی ہیں. تو لہٰذا آپ کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں جب 4 ٹائم آپ کی گروتھ ہو چکی ہے پاپولیشن کی؟ تو آپ کو اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل. تو اس لیے آپ گڈ گورننس نہیں دے سکتے. تو عوام میں یہ مایوسی ہے، اور یہ صوبے بننے، گڈ گورننس ہونے کے واسطے یہ پیراماؤنٹ امپورٹنس بھی ہے ٹو آر نیشنل سیکورٹی اینڈ سیفٹی. ایک اسٹرانگ اکنامی کی بھی یہ ضامن ہوتی ہے، اور ٹرسٹ ان گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے لیے بھی ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کو دوسری ایک مثال دیتا ہوں. جہاں آپ صوبے بننے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اگر آپ دیکھیں کہ 2 ممالک کی میں آپ کو یہاں مثال دینا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. انڈونیشیا جو ہے اس کی پاپولیشن 28 کروڑ ہے، ٹھیک ہے. ہماری کوئی کہتا ہے 30 کروڑ ہے. دیکھیں آفیشلی تو ہم کہتے ہیں نا کہ 25 کروڑ ہے، ٹھیک ہے. تو 28 کروڑ میں انڈونیشیا کے 38 پروونسز ہیں جی. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو لے لیں، 34 کروڑ وہاں کی پاپولیشن ہے، 50 اسٹیٹس اور ایک ان کا کیپٹل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ صرف کراچی شہر کو لے لیں، جس شہر میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کی پاپولیشن کہتے ہیں 2.5 کروڑ لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں یہاں پہ، 2 سے 2.5 کروڑ. تو سری لنکا کی جو پوری پاپولیشن ہے وہ اس وقت 2 کروڑ ہے پورے ملک کی. اس کے 9 پروونسز بنے ہوئے جو ہمارا صرف ایک شہر کی ہے. اسی طریقے سے رومینیا لے لیں تو وہ جو ہے وہ 1 کروڑ 90 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، 16 ریجنز اور پروونسز بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آسٹریلیا کی لے لیں، 2 کروڑ 70 لاکھ ہیں، تو 6 اسٹیٹس بنے ہوئے. تو دیکھیں یہ اسٹیٹس کیوں بنتے ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا یہ پروونسز کیوں بنتے ہیں؟ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا. دیٹ از یور گڈ گورننس. تو جہاں تک اب آپ کا فضل صاحب، سوری آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں. افغانستان میں ریسنٹ جو طالبان رجیم آئی، اس نے آتے ہی سب سے پہلے نئے صوبے بنائے اور بڑی تعداد میں بنائے. جی بالکل. آپ نے ان نے بھی اپنی افیکٹو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول. جی آپ کا، جی بولیں. جی کنٹینیو کریں سر.
जी, वो अपने इफेक्टिव कंट्रोल और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनने ये डिवाइस किया होगा अपने हिसाब से प्लान करना। मैं पाकिस्तान की जब बात कर रहा हूँ और ये जो आपको मिसालें दे रहा हूँ, तो ये पैरामाउंट इम्पोर्टेंस हो गया है अब, क्योंकि देखें ना, जो दही इलाके हैं उधर तक तो कोई फैसिलिटी नहीं पहुंच रही, इवन शहर के अंदर नहीं पहुंच रही है। तो लिहाजा जो आपका सवाल था कि सूबे बनने चाहिए, इससे मसले हल होंगे, तो सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। अब वो सूबे बनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं या इनको बाइख्तियार करें, अब तक तो ये सिस्टम ने डिलीवर नहीं किया है ना आपको। अच्छा फजल साहब, इसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए? मैं अगर क्विकली पूछ सकूं, अगर कोई भी सेटअप बनता है, इंतजामी है या सूबे हैं, क्या इसकी तकसीम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? रेवेन्यू बेस होना चाहिए, रिसोर्स बेस होना चाहिए, पॉपुलेशन बेस होना चाहिए, या एथनिक बेस होना चाहिए? नहीं जी, एथनिक और ये नहीं, ये पॉपुलेशन बेस होता है। देखें, ये आप जब सूबे की बात करते हैं तो आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, तो आपको उतना डेमोग्राफिक्स को देखते हुए आप जब अपने डेमोग्राफिक्स देखेंगे तो उस हिसाब से आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात करें या प्रोविंसेस बनाने की बात करें या डेवोल्यूशन ऑफ पावर को और एनहांस करने की बात करें, तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। नाइदर लिंग्विस्टिक नॉर एथनिक नॉर एनीथिंग एल्स बट ओनली पाकिस्तान एंड गुड गवर्नेंस, इस बेसिस पे होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने बड़ी कीमती राय हमें दी। और नईम साहब, आप अगर सुन सकते हैं, जी। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है गवर्नेंस। चाहे वो मैं आज की बात करूं, 80 साल गुजर गए, मुख्तलिफ फॉर्मूलेज अप्लाई कर दिए, लेकिन ये मसला नहीं हल होके दे रहा। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, बार बार मौके दिए गए, किसी ने 2/3 मेजॉरिटी मांगी, 2/3 मेजॉरिटी दे दी, किसी ने 18 साल की हुकूमत मांगी, वो दे दी। तवातुर से हुकूमतें बनाई गई, अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई गई, अपनी मर्जी के सेटअप चलाए गए, मसले का हल नहीं हो पा रहा। आपकी नजर में मसले का हल क्या है पाकिस्तान का? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस खास और एक अहम मौजूद के लिए मुझे दावत दी और मैं बोल सक रहा हूँ इस वक्त। देखिए, मेरे ख्याल में इस पर हम बात करें या सवाल करें कि नए सूबे या इंतजामी स्ट्रक्चर के साथ कोई ढांचा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का मौजूदा इंतजामी ढांचा आज की आबादी के तनाजुर में अवामी जरूरत के मुताबिक है? तो मेरे ख्याल में इसका जवाब बड़ी हद तक नफी में है। दूसरी बात ये देखिए कि कोई निजाम, कोई इंतजामी ढांचा, कोई हुकूमती इंतजाम अगर अपने मतलूबा नताइज बार बार आजमाने के बावजूद भी मतलूबा नताइज नहीं दे पा रहा, तो हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए। और क्योंकि देखिए, दुनिया भर में ये उसूल है कि कारकर्दगी नताइज से माखूज होती है, तो अगर कोई कारकर्दगी नतीजा नहीं दे पा रही, डिलीवर नहीं दे पा रही, इस मुल्क के एक आम शहरी को, एक आवाम को वो तहफ़्फ़ुज़, वो हुकूक का एहसास नहीं दे पा रही, तो फिर हमें जरूर गौर करना चाहिए। जरा मैं थोड़ा सा इस हकाइक पर बात कर लूं कि देखिए, दुनिया भर में मुमलकत के इंतजामी अमूर का अहम उसूल जो होता है ना, मेरी नजर में वो होता है अवाम से हुकूमत का करीब तर होना, कि अवाम करीब हो हुकूमत से, और हुकूमत की अवलीन कोशिश होती है कि वो अवाम से करीब तर हो। अब देखिए कि कायम पाकिस्तान के वक्त की आबादी जो तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख थी, और आज अब तकरीबन 2026 में 2025 के सेंसस का हवाला दूं तो 7 गुना बढ़कर तकरीबन 26 करोड़ के करीब है। तो देखिए, इस बढ़ती हुई आबादी और गुजरे हुए वक्त के साथ साथ सूबे ने, हर सूबे ने अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से। नईम साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद लौटता हूं, तो मैं आप ही से कंटिन्यू करूंगा। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक का जरूरत है।